اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو ڈینگی بخار کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے جا رہی ہوں۔ ڈینگی بخار کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ ڈینگی بخار ایک وائرل انفیکشن ہے جو مچھروں کے انسان کو کاٹنے سے ہوتا ہے اور اس وائرس کو فلیوی وائرس کہا جاتا ہے۔ ڈینگی انفیکشن 4 ملتے جلتے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے نام ہیں ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3، ڈین 4۔ ان چاروں وائرس کو سیرو ٹائپ کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کی بلڈ سٹریم میں ہر ایک ٹائپ کا اینٹی باڈیز سے الگ انٹر ایکشن ہوتا ہے۔ ڈینگی وائرس سے تقریباً 390 ملین انسان ہر سال متاثر ہوتے ہیں۔ ڈینگی مچھر عام مچھر کی نسبت ڈارک کلر کا ہوتا ہے، سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگوں کے ارد گرد سفید رنگ کے بینڈز بنے ہوتے ہیں اور اس کے جسم پر سلور سفید دھبے بنے ہوتے ہیں۔ ڈینگی وائرس ڈائریکٹ بون میرو پر اثر انداز کرتا ہے جہاں پلیٹلیٹس بنتے ہیں اور ڈینگی بخار کی وجہ سے پلیٹلیٹس بننا کم ہو جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے اکثر بلڈ سٹریم میں بھی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہونا یعنی تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈینگی بخار کی وجہ سے اکثر امیون رسپانس کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس کی مقدار جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عام آدمی میں پلیٹلیٹس کی ریشیو تقریباً 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ تقریباً 80 سے 90% لوگ جو کہ جن کو ڈینگی ہوتا ہے ان کا پلیٹلیٹس لیول 1 لاکھ سے نیچے چلا جاتا ہے، اور تقریباً 10 سے 20% مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور ان کا پلیٹلیٹس لیول 20,000 یا پھر اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ڈینگی کے مریض میں زیادہ تیسرے سے 7ویں دن تک پلیٹلیٹس بالترتیب گرتے جاتے ہیں، لیکن 8ویں سے 9ویں دن میں یہ واپس اپنی مقدار میں برابر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی اگر علامات کی بات کی جائے تو اس کی علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں: تیز بخار ہونا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، جسم پر ریش ہو جانا یا گلینڈز کا سوج جانا۔ اگر سویئر قسم کا ڈینگی ہو تو اس میں بخار ختم ہونے کے بعد تقریباً سخت قسم کی علامات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونا، سانس کا پھول جانا تیز ہونا، الٹی ہونا، ناک یا منہ سے خون آنا، بار بار پیاس لگنا، کمزوری محسوس ہونا، اس طرح کی علامات سامنے آتی ہیں۔ ڈینگی بخار سے ریکوری کے بعد مریض کو کئی ہفتوں تک تھکاوٹ اور بے چینی اور کمزوری محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر مچھر مار سپرے کریں تاکہ مچھروں سے بچا جا سکے۔ گھر میں یا گھر کے باہر کہیں بھی فالتو پانی کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی اور خود بھی آپ فل سلیوز کپڑے پہنیں، فل ٹراؤزر پہنیں، اور اس کے علاوہ گھروں میں جالیوں کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مچھر کے لیے ماسک لوشنز کا استعمال کریں باڈی پہ۔ ان سب چیزوں کو اگر کیا جائے تو آپ ڈینگی وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ لائک اینڈ شیئر سبسکرائب